السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کا عنوان گفتگو ہے حفظ اللسان، زبان کی حفاظت۔ زبان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے جذبات، اپنے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان سماج میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، بستی میں، پڑوس میں باعزت مانا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان دوست و احباب سماج میں ذلت و رسوائی کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ زبان اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اور اس کی اہمیت کو وہ شخص اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جس کے منہ میں زبان تو ہے لیکن وہ اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے پر قادر نہیں۔ یعنی جو گونگا ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنی بات اپنے ہاتھ کے اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے منہ میں زبان تو ہوتی ہے لیکن بولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ بلد میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ بہت ساری نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو زبان اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہم نے انسان کو 2 آنکھ، 1 زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے۔ زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے انسان نیکیاں بھی کماتا ہے، اور زبان ہی حصول ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اس کی غلط استعمال سے انسان اللہ کے دردناک عذاب کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ یعنی زبان حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح استعمال، اس کا درست استعمال، اس کی حفاظت اور اس کی اصلاح کو از حد ضروری قرار دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ ولا يدخل المؤمن الجنۃ حتی یأمن جارہ من لسانہ۔ ارشاد فرمایا اس وقت تک بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل نہ سنور جائے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور جب تک اس کی زبان نہ درست ہو جائے اس وقت تک اس کا دل نہیں سنور سکتا۔ ولا يدخل المؤمن الجنۃ حتی یأمن جارہ من لسانہ، اور کوئی مومن عزت و وقار کے ساتھ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہ رہے۔ آپ اس حدیث پر غور کریں تو ایمان کی سلامتی ڈیپینڈ ہے دل کی درستگی پر، اور دل کی اصلاح موقوف ہے زبان کی اصلاح پر، اور زبان جس کی درست ہے، جس نے زبان کا صحیح استعمال کیا اور اپنی زبان کو غلط استعمال سے بچائے رکھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عزت و وقار کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے
تو چاہیے کہ جب بھی وہ اپنی زبان کھولے بات کرے تو بھلائی کی بات کرے، اور اگر اتنی توفیق نہیں تو پھر لیصمت، خاموش رہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور یوم آخرت کو زبان کی درستگی سے جوڑ دیا۔ ایک تیسرے مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین رجلیہ وما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ۔ فرمایا جو شخص مجھے ان دو چیزوں یعنی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، یا پھر اور جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ یعنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دو اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ ان احادیث سے اس بات کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ زبان کی اصلاح، زبان کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال کتنا ضروری ہے، اور غلط استعمال سے اس کو بچانا بھی کتنا ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت مزید کتنی ضروری ہے، تو آئیے ایک اور حدیث شریف دیکھیں جس کو امام ترمذی شریف کتاب الایمان باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ پر لے کر کے آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ جلیل القدر صحابی کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی اور حاکم بنایا، چیف جسٹس بنایا، اور فرمایا جاؤ تم یمن جا کر کے لوگوں کے اختلافات اور ان کے مقدمات کے فیصلے کرو، اور ساتھ ہی فرمایا تم دعوت و تبلیغ بھی کرنا۔ اور جب حضرت معاذ کو رخصت فرمایا تو میرے آقا نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا فَأَخْبِرْهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ 5 صلوات فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ من أغنيائهم فترد على فقرائهم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے ان کو جس چیز کی دعوت دینا وہ یہ کہ وہ اللہ رب العزت کو ایک مانے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ جب وہ اللہ کو ایک ماننے لگیں فَأَخْبِرْهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ فَرَضَ 5 صلوات فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، پھر ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ لوگوں اللہ رب العزت نے رات اور دن میں 5 وقت کی نمازوں کو فرض فرمایا ہے۔ فَإِذَا صَلُّوا، جب وہ نماز پڑھنے لگیں، فَأَخْبِرْهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ من أغنيائهم فترد على فقرائهم۔ جب وہ نماز پڑھنے لگیں تو پھر ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ لوگوں اللہ رب العزت نے تمہارے مالوں پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے جو تمہارے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی۔ یعنی یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے، اچانک سارے احکام ان پر مت لاد دینا کہ اچانک بہت سارے احکام جب آ جاتے ہیں تو عمل میں دشواری اور اچانک سختی آ جاتی ہے۔ اسٹیپس بائی اسٹیپس چلنا کہ پہلے ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، پھر ان کو بتانا نماز کے بارے میں، پھر ان کو بتانا زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو یہی حضرت معاذ بن جبل کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں جو حدیث ترمذی شریف کتاب الایمان باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ پر ہے، اور حدیث اس طرح ہے قال
عن معاذ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إلى آخر الآية ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه ثم قال كف هذا فقلت يا نبي الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثقلتك يا معاذ ثقلت أمك يا معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. یہ پوری حدیث شریف ہوئی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھا. دیگر صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ تھے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ سفر پہ چلتے تھے تو صحابہ اللہ کے نبی کو کبھی کبھی اس طرح اپنے دائرے میں لے کر کے چلتے تھے. چاروں طرف اللہ کے نبی کے صحابہ رہتے تھے جیسے کہ شمع کے ارد گرد پروانہ رہتا ہے. تو فرماتے ہیں میں اس چکر میں تھا کہ مجھے وقت ملے اور میں تنہائی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کروں. تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ صبح سویرے کے وقت جب ہم لوگ چلنے لگے تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا. فأصبحت یوما قریبا منہ ونحن نسیر. چلتے چلتے حضور کے قریب ہوا اور ہم سفر جاری رکھے ہوئے تھے. فقلت یا رسول اللہ، فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد سألتنی عن عظیم وإنہ لیسیر علی من یسرہ اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے. ظاہر سی بات ہے ایسا عمل جو جنت میں داخل کر دے جہنم سے دور کر دے. تو پیارے آقا نے فرمایا تم نے بہت عظیم اور بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن سنو وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ. بات تو بہت بڑی ہے لیکن جو بندہ اس پر عمل کرنا چاہے تو اللہ تعالی اس کے لیے آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے. یعنی جو بھی بندہ عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا
تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے۔ وتحج البیت، اور حج بیت اللہ اگر صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہے۔ یہ اعمال اللہ کے نبی نے بتائے اور فرمایا یہ عمل وہ ہیں کہ جو جنت کے قریب کر دیتے ہیں، جنت میں داخل کر دیتے ہیں، جہنم سے بچا لیتے ہیں، بشرطے کہ ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ یہ سارے اعمال ادا کیے جائیں، کیونکہ ایمان اور عقیدے کی سلامتی اصل ہے، اور اب اگلے اس حدیث میں آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر۔ اب پہلے تو حضرت معاذ اس چکر میں تھے، اس فکر میں تھے کہ مجھے موقع ملے میں نبی سے سوال کروں، پیارے آقا سے کچھ فیس ٹو فیس گفتگو کروں۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب حضور کا دریائے کرم اور جوش میں آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا معاذ، جب تمہاری اتنی دلچسپی ہے اور اتنا لگاؤ ہے، جب پیارے آقا نے حضرت معاذ کی دلچسپی اور لگاؤ اور شوق دیکھا تو اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا معاذ، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے اور بھلائی کا راستہ نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ تو پہلے ہی سے اتنے جذبے سے بھرے ہوئے تھے، شوق تھا، فوراً مچل کر کے خوشی سے عرض کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، سنو روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، پیارے آقا نے فرمایا اور صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور مرد کا رات کی تنہائی میں نماز پڑھنا، یہ ایسے عمل ہیں جو ہر قسم کی بھلائی کا دروازہ اور ہر قسم کی بھلائی کا راستہ۔ پھر اللہ کے نبی نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعموده وذروة سنامه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ، کیا میں تمہیں اصل بات اور دین کا عمود، دین کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتا دوں؟ چوٹی سے مراد جو سر کے اوپر بال کی چوٹی وہ نہیں، جیسے کہ مینارہ، جو پہچان، جو علامت ہوتی ہے، جو شناخت ہوتی ہے۔ تو حضرت معاذ نے عرض کی قلت بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رأس الامر الاسلام، سب سے اصل اسلام ہے، کیونکہ ایمان اور اسلام اور عقیدے کی سلامتی کے اوپر اعمال کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ تو فرمایا سب سے اصل اسلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو مسلمان نہیں، جس کا ایمان درست نہیں، جس کا اسلام درست نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ساری نماز، سارے روزے اس کے جو ہے گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے چہرے پر مار دیے جائیں گے، کیونکہ اصل ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رأس الامر الاسلام، سب سے اصل چیز دین ہے، دین اسلام ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اسلام کا ستون نماز ہے، جس طرح مشکاہ شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔
اور پھر فرمایا وَضَرْبَةُ السَّنَامِهِ الجہاد، اور اسلام کی پہچان، اس کی شناخت انیائے کے خلاف لڑنا ہے، ظالم کے ظلم کے پنجے کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے میدان عمل میں باہر آنا ہے، اللہ کی زمین کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنانے کے لیے ظالم سے پنجہ آزمائی کرنا ہے، ظلم کو مٹانے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ فرمایا یہ اسلام کی شناخت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، معاذ کیا میں تمہیں اس چیز کا پتہ نہ بتا دوں کہ جس پر یہ تمام چیزوں کا دار و مدار ہے۔ آپ غور کریں، یہ پوری حدیث میں اس لیے لے کر کے آیا تاکہ زبان کی حفاظت کتنا ضروری ہے اور زبان کا صحیح استعمال کتنا ضروری ہے اس بات کو سمجھا جائے۔ سوال ہوا تھا ایسا عمل بتا دیں یا رسول اللہ جو جنت میں لے جانے والا ہو، جہنم سے دور کرنے والا ہو، تو آقا نے فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت اللہ کی اور شرک باللہ سے بچنا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھلائی کا دروازہ اور بھلائی کا راستہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح کے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کی تنہائی میں نماز پڑھنا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہر معاملے کی اصل، اس کا ستون، اس کی شناخت، تو فرمایا کہ ہر معاملے کی اصل اسلام، اس کا ستون نماز اور جہاد ظلم کے خلاف۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، یہ جو اوپر جتنی باتیں ذکر کی گئیں، جتنی باتوں کا بیان ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تمام باتوں کا دار و مدار جس چیز پر ہے، کیا میں معاذ کیا میں وہ چیز تمہیں نہ بتا دوں؟ آپ اندازہ لگائیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، عبادت، پھر اسلام اصل، اور پھر اس کی پہچان، اس کی شناخت، اس کا ستون نماز، ان تمام کا دار و مدار جس چیز پر ہوگا وہ چیز کتنی اہم ہوگی اور اس کی حفاظت کتنی ضروری ہوگی۔ پیارے آقا نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، یہ جو میں نے پوری تمام باتیں ذکر کی ہیں، ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے، کیا وہ چیز میں تمہیں نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی قلت بلا یا رسول اللہ، فرماتے میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں، اتنی باتیں بتانے کے بعد کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے، وہ ابھی تک بیان نہیں ہوئی؟ یا رسول اللہ ضرور اس کا ذکر فرمائیں۔ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو نکالا اور پیارے آقا نے اپنی زبان کو پکڑا، ثم قال کف ھذا، پیارے آقا نے فرمایا معاذ اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس زبان پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ پوری حدیث آپ نے سن لی، ان تمام چیزوں کا دار و مدار میرے آقا فرماتے ہیں کف ھذا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، ان تمام چیزوں کا دار و مدار اسی زبان پر ہے۔ فقلت یا رسول اللہ یا نبی اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به،
تو حضرت معاذ تو یہ سن کر کے چونک گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، کیا جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو ہماری زبان سے جملے ادا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کیا اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ کیا اس کے بارے میں بھی ہم سے مؤاخذہ ہوگا؟ جو ہم گفتگو، جو کلام، بما نتکلم بھی، جس بارے میں جو ہم کلام کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکلت امک یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں روئے۔ یہ ایک جملہ عرب میں بولا جاتا تھا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تم پوچھتے ہو کیا جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ سنو، لوگ چہرے کے بل، ناک کے نتنوں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ یہ اس کی ترجمانی ہے حدیث کے اس ٹکڑے کی، ورنہ تو حل استفہامیہ ہے، حصائد کے معنی کھیتی کی، زراعت، اس کا لب لباب یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ چہرے کے بل گھسیٹ کر کے، ناک کے نتنوں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں سب سے زیادہ اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ زبان کی جو کھیتی دنیا میں جو کمائی ہوگی اس کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ جھونکا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ پوری حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ زبان ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کفر اور ایمان کی حقیقت کا اظہار قضاءً زبان ہی کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد میرے سامعین جو حضرات سن رہے ہیں میری اس گفتگو کو، اللہ تعالی ہم کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احادیث مصطفیٰ کو اپنی عملی زندگی میں اتار کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔